حاضری نصیب فرمائے. دعا کریں ہم سب کو نصیب ہو اور ادب کے ساتھ نصیب ہو، اور وہ حاضری ہمارے لیے شفاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنے. ان کی خوش نصیبی ہے کہ مدینے سے ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا. کیوں حضور پاک نے کبھی پاکستان یا ہندوستان یا بنگلہ دیش سے تو عمرہ نہیں کیا نا. آپ نے اگر عمرہ کیا ہے تو وہاں ذوالحلیفہ سے کیا ہے یا جیرانہ سے کیا ہے. تو ایسا موقع اللہ تمہیں دے رہا ہے تو اس کو اگر ضائع کرو تو بڑی بد نصیبی ہوگی. فروٹ جو ہے کھانے سے پہلے کھائیں یا بعد میں، جیسے کھائیں، کوئی شریعت میں تو منع نہیں ہے. اصل ہوتا یہ ہے کہ فروٹ جو ہے وہ لذت کے لیے کھایا جاتا ہے، کھانا جو ہے وہ بھوک مٹانے کے لیے کھایا جاتا ہے. تو اس لیے علماء یا باقی سب بعد میں اس کو استعمال کرتے ہیں. ویسے منع نہیں، پہلے بھی کر لو. میں نے سر پہ آج اس طرح پھروایا، لیکن صابن اگر خوشبو والا تھا تو کوئی صدقہ خیرات کرو. تیسرے چکر میں نماز کھڑی ہو گئی تو آپ نماز پڑھ کے جہاں ہیں اسی سے پھر طواف کو جاری رکھیں. حجر اسود کو بوسہ دینے سے بالکل گناہ معاف ہوتے ہیں، اور قیامت میں حجر اسود بھی شفاعت کرے گا. اللہ اس کو زبان بھی دیں گے اور اللہ اس کو آنکھیں بھی دیں گے. وہ جس نے اس کو بوسہ دیا ہے سنت کے مطابق اس کی سفارش کرے گا. میں نے پہلی دفعہ عمرہ کیا ہے، طواف اور صفا کے چکر جو ہے میں بھول گیا، تو آپ بھول گئے تو مجھے یاد ہے. بس اللہ قبول کرے، اور کیا کر سکتے. بہرحال اگر پیشاب کے قطروں کی تکلیف ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں اور نیچے انڈر ویئر یا کوئی چیز ایسی رکھیں تاکہ کوئی قطرہ مسجد میں نہ گرے. اگر عین سورج سر پہ ہے تو نماز نہ پڑھیں، سورج ڈھلنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں، کسی جگہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک بچہ ہے عبداللہ، اس کو بیماری، اللہ شفا عطا فرمائے. عورتیں جو ہیں جیسے مرد رکوع کرتے ہیں وہ بھی رکوع کر سکتی ہیں، رکوع کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی. میں نے کل عمرہ کیا، احرام کھول دیا، اگر کپڑے پہن لیے اور آج سر مڈایا تو دم پڑ گئی. اگر ایک بندے پہ قرض ہے، وہ عمرہ کرنا چاہتا ہے، بالکل کریں، کیونکہ عمرہ بار بار کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے. شیوار کو پتہ نہیں کہ مچھلی کھانا ہر وقت جائز ہے. اگر طواف کے نفل اکٹھے پڑھیں وہ بھی جائز ہے، لیکن افضل ہر طواف کے بعد پڑھیں. قطیبہ نام رکھ سکتے ہیں، بالکل رکھ سکتے ہیں. بچی میڈیکل میں پڑھائی کر رہی ہے، اللہ کامیاب کرے. وضو کرنے کے بعد اگر ہوا خارج ہو، بدبو بھی نہ ہو، آواز بھی نہ ہو، تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا. دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہم دل سے نہیں مانگتے، صرف زبان سے مانگتے ہیں، اور ہمارا رزق بھی حلال نہیں ہوتا.